سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ہے احکام تجارت، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی کال شامل سلسلہ کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہیں، کہاں سے ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں۔ جی جناب۔ مفتی صاحب، مہر کی رقم کتنی ہے اور کس کے ذمے ہے اور کب دینی چاہیے؟ ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہر کے حوالے سے شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ مہر آپس میں طے کیا جاتا ہے، فریقین طے کرتے ہیں۔ مہر ایک معاوضے کا نام ہے، تو فریقین کی ثوابدید ہے کہ وہ کیا طے کرتے ہیں۔ شریعت مطالعہ نے کمی کے تعلق سے ایک حد بیان کر دی ہے کہ بھئی اس سے کم مہر مقرر نہیں کیا جا سکتا، وہ ہے 10 درہم جو مالیت ہے، اس سے کم مہر مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ 10 درہم کا مطلب یہ ہے کہ درہم چاندی کے سکوں کو کہتے ہیں۔ اس کا جو وزن علماء نے نکالا ہے، وہ نکالا ہے 2 تولے 7.5 ماشے چاندی۔ اب 2 تولے 7.5 ماشے چاندی کی جو بھی قیمت کسی زمانے میں پائی جائے گی، وہ ہے مہر کی کم سے کم فگر اور کم سے کم مقدار، کہ اس سے کم مہر مقرر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس سے کم بھی مقرر کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ نکاح نہیں ہوگا، نکاح تو ہو جائے گا۔ پھر سوال یہ ہوگا کہ اب مہر کیا ہو، تو اس کا پھر ایک پورا ضابطہ ہے، مہر مثل کے ذریعے اس کو حل کیا جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں اضافے کی طرف۔ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے امیر لوگ بھی بڑا معتدل اور مناسب مہر رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک طبقہ ہو جس کے ہاں بہت زیادہ رکھا جاتا ہو، تو زیادہ مہر رکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، گنجائش موجود ہے۔ بعض روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھا نکاح وہ ہوتا ہے کہ جو ہلکا ہو۔ ایک تشریح علماء نے اس کی یہ کی کہ ہلکے نکاح سے مراد یہ ہے کہ اس میں جو اخراجات ایکسپینس کم ہو۔ تو مہر ایک بڑا خرچہ سمجھا جاتا ہے، تو اگر مہر کم ہے، مناسب ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بعض جگہوں پہ تو ایسا لگتا ہے کہ شادی بیاہ پہ نہ جانے کتنا خرچ ہوتا ہے۔ میروز بھائی، میں ایک شادی میں گیا، جی مفتی۔ نکاح پڑھانا تھا مجھے، تو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو ہال ہے نا، ہال، جی صرف ہال تو بہت سستا تھا، لیکن اس میں جو ڈیکوریشن ہوا ہے، جو پھول پتیاں اور گلدستے لگے ہیں، 30 لاکھ روپیہ اس پر خرچہ ہے، اللہ، کھانے کے علاوہ۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے یاد ہے کہ مہر وہاں بھی کوئی تھا، کوئی 10-20 ہزار روپے رکھا انہوں نے۔ اچھا، ہاں، ٹھیک ہے۔ بڑا اعتماد کا جہاں رشتہ ہو رہا ہوتا ہے، آپس کا ایک اچھا تعلق ہوتا ہے، خاص طور پر برادری فیملی میں ہی ہے، تو مہر کے حوالے سے لوگ اتنا ٹینشن میں نہیں ہوتے، ایک مذہبی فریضہ سمجھ کے اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور مہر کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوتا کہ بھئی مہر کیا کریں۔ ٹھیک۔ زیادہ تر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جی۔ آپ تو مجھ سے زیادہ، میں تو سال میں ایک آدھ کا پڑھا دیتا ہوں، شاید زیادہ پڑھاتے ہیں، تنازعات کمی معاشرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ جی، تنازعات کم ہوتے ہیں، اور یہ معاملات جو ہیں وہ اگر میں اچھا، روٹین کو پہلے حل ہو جاتا اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا، جی تو میں تو ان کو کہوں گا بھائی زیادہ رکھو مہر۔ بعض کلوز ہوتے ہیں تو ان کو میں کہتا ہوں بھی تو وہ تھوڑی رقم ہے، تھوڑی زیادہ ہونی چاہیے مہر کی رقم، ٹھیک ہے۔ عورت کا حق ہے۔ اور اب دیکھیں نا، 50-50 لاکھ روپے یا اس سے زیادہ خرچ ویسے ہی ہو رہا ہوتا ہے، مہر کی مقدار بڑی کم رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایک کی حیثیت کے مطابق اس کو فیصلہ کرنا ہے کیا مہر بہتر ہے۔
کمی کی مقدار میں نے عرض کر دی، زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے، فریقین جو چاہیں مقرر کریں۔ سو آپ مقدار کی بات کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا ایک چیز اسی میں ڈسکس جی ہو جائے جی کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی شرعی مہر رکھ لیں یا فاطمی مہر رکھ لیں، تو کیا ہے؟ آپ نے جو بیان کیا وہی میں نے ہے اسی کا جواب دیا ہے جی کہ جو شرعی مہر ہے، شریعت نے ایک آزاد رکھا ہے مہر کو، ٹھیک ہے آزاد رکھا جانا بھی ایک شرعی جو ہے نا وہ حکم ہے۔ ٹھیک ہے البتہ کمی کی جانب ایک حکم بیان کر دیا گیا کہ کم سے کم اتنا رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے اور اس سے کم اجازت نہیں ہے اس کے رکھنے کی۔ صحیح اور جو زیادہ ہے، زیادہ میں ایک ضابطہ بیان کر دیا گیا کہ جو بوجھ نہ ہو دولہا پر، بہت زیادہ اس ٹھیک کو بھاری نہ ہو، ٹھیک ہلکا نکاح بابرکت ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، تو اس کی تفصیل میں نے بیان کر دی۔ ٹھیک تو یوں یہ ہے کہ مہر کو دونوں سائڈ سے دیکھنا ہے، اور اصل یہی ہے کہ دونوں فریقین جس پر اتفاق کرتے ہوں تو وہ مہر بہتر ہے۔ ٹھیک ہے مطلب دو چیزیں اور پوچھی تھی انہوں نے کہ کون ادا کرے اور کب ادا کرے۔ مہر ظاہر بات ہے شوہر نے ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی دو فریق ہیں نا شادی کے اندر، میاں بیوی، شوہر دینے والا ہے اور بیوی لینے والی ہے۔ مہر جو ہے ایک معاوضہ ہے جو شوہر کے اوپر آتا ہے اور بیوی اس کو وصول کرتی ہے۔ بعض ایسی برادریاں بھی پائی جاتی ہیں اگرچہ کہ بڑے محدود خطوں میں وہ آباد ہیں، ٹھیک ہے کہ جہاں معاوضہ لیا جاتا ہے، شادی ہوگی لڑکی والوں کو کیا دیں گے آپ، ٹھیک ہے عربوں میں زیادہ ہے، صحیح بہت زیادہ ہے۔ لیکن عربوں میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس معاوضے کو وہ معاوضے کے طور پر نہیں لیتے بلکہ مہر کے طور پر مقرر کرواتے ہیں، ٹھیک ہے اور بڑا بھاری مہر ہوتا ہے عربوں میں، بہت بھاری مہر ہوتا ہے۔ نوجوانوں سے بات کرو تو کہتے ہیں ابھی تو مہر کی استطاعت نہیں ہے، ہوں یا ان کے یہاں کھانا پینا دیگر رسم و رواج یہ ثانوی ایسے رکھتے ہیں، سب سے زیادہ ان کو ٹینشن مہر کی ہوتی ہے کہ صحیح مہر میں نے پورا کرنا ہے۔ صحیح اچھا، ہمارے ہاں بعض قبائل کے اندر جو یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے پیسے مانگتے ہیں، یہ تو رشوت ہے۔ اگر وہ مہر مقرر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، مقرر کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور صورت ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ شرائط مقرر کر دیتے ہیں کہ یہ شرط رکھو یہ شرط رکھو، اس طرح کی شرائط مقرر نہیں کرنی چاہیے۔ آپ مکان رکھوانا چاہتے ہیں یا کوئی اور چیز رکھوانا چاہتے ہیں، اس کو مہر کے طور پر ہی رکھوا لیں، ٹھیک اس کی گنجائش موجود ہے۔ اب کب ادا کیا جائے؟ مہر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نکاح نامے میں لکھی ہوتی ہے کہ آپ مہر جو بطور معجل ادا کیا جا رہا ہے، آئین سے ہے، معجل کا مطلب ہے فوراً، یعنی کم از کم پہلی رات کو شوہر جس کو ادا کر دے۔ اور دوسری قسم ہے جس میں مہر ایک ٹائم پیریڈ پر دیا جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو نکاح ہوتے ہیں تو ٹائم پیریڈ اس کا ان لمٹ ہوتا ہے۔ ان لمٹ سے مراد یہ ہے کہ اب اگر طلاق دے گا یا موت واقع ہوگی تب عورت اس کو وصول کرے گی۔ تو مہر کی اگر زیادہ مہر ہو تو اس کی دو قسمیں کر لینی چاہیے۔ ایک چھوٹا موٹا، مطلب چھوٹا موٹا سے مراد یہ کہ جو بھی اس کا فگر ہو، بڑے مہر کا کم فگر بھی زیادہ ہو جائے گا۔ تو ایک یہ ہے کہ شوہر پہلی رات کو دے دے، پہلی رات کو وہ جو انگوٹھے دیتا ہے، کوئی سیٹ دیتا ہے سونے کا، اس کو بھی مہر میں پہلے سے لکھا جا سکتا ہے کہ جی یہ چیز مہر ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بڑی جو مقدار ہے وہ بعد کے لیے رکھ لی جائے، اس سے یہ ہے کہ ایک آسانی رہ جاتی ہے اور ایک معاملہ بہتر ہو جاتا یعنی ہے۔ اس سب دونوں حصے رکھے جا سکتے ہیں مہر کے؟ آپ کی بات سے اگر دونوں کہ اگر 1,00,000 روپے مہر رکھا ہے تو مثال کے طور پر 75,000 روپے اندر طلب کر دیا اور 25,000 روپے فوری ادائیگی بالکل والا، تو بالکل درست ہو ایسا جائے گا؟ ایسا ممکن ہے۔ ٹھیک اچھا، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جہاں مہر کم رکھا جاتا ہے، مطلب 12,000 15,000 20,000 50,000 1,00,000، تو وہ لوگ ذہن یہ ہوتا ہے کہ پہلی رات کو ادا کرنا ہے، جی اور بہت سارے نے تو سوچا ہی نہیں ہوتا، وہاں پہنچ کر پوچھتے ہیں ابھی مہر کتنا رکھنا ہے، جو رکھ لو آپ۔ ارے بھائی دوسرے فریق سے پوچھیں، آپ اس سے مشورہ کریں۔ تب پتہ ہی نہیں ہوتا لوگوں کو، بہت چٹکلے ہوتے اس میں۔ ایسے ایسے معاملہ ہے، اس سے پوچھ کر آؤ کہ کیا کرنا ہے۔ تو مہر عورت کے لیے دیکھا جائے تو ایک سیفٹی بھی ہے۔ جہاں بالکل نئی رشتہ داری ہے وہاں عورت ایک بھاری مہر مقرر کرواتی ہے تاکہ شوہر اسے بلا وجہ طلاق نہ دے دے۔ اس کا پوری ظاہر بات ہے عورت کی لائف جو ہے ایک کرائسس میں آ جاتی ہے، بچے ہوں تو پھر اور پرابلمس بڑھ جاتی ہیں۔ تو مہر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو عورت کے لیے ایک بڑی سیفٹی ہے اور ایک بڑی عمدہ چیز ہے۔ تو والدین کو فیصلہ کرنا چاہیے، اور اس فیصلے کے اندر بچی جو ہے اس کو بھی شامل کرنا چاہیے
کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اس طرح کرنے جا رہے ہیں، اور اس ساری باتیں اگر پہلے سے طے ہوں تو زیادہ اچھا ہے. ورنہ شادی کے موقع پر تو عورت کو سوچ کا نہیں پڑ رہا ہوتا کہ وہ کیا جواب دے، کیا کرے، وہ والدین پہ چھوڑ دیتی ہے، آپ جو بہتر سمجھو وہ کریں. تو اس مہر بھی ایک چیپٹر ہے، ایک مستقل چیپٹر ہے، اس کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے. اور مہر کافی ڈسکس ہو گیا، لیکن ایک چھوٹی سی بات کی اور وضاحت کر دیں. ایک جگہ دیکھنا ہوا کہ وہ قاضی کے ہاتھ سے مہر دلوانا چاہ رہے تھے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے کہ جو نکاح خواہ ہے وہ مہر دے؟ تھا وہ دولہا کی طرف سے یا دولہا کی فیملی کی بس وہ طرف؟ بعض اوقات کوئی شخصیت ایسی ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ برکت ہم ان کے ذریعے مل جائے ٹھیک ہے، تو ان کا ہاتھ بھی لگ جائے، تو ٹھیک، یہ فلسفہ ہوگا، ورنہ تو اس سے حرج کوئی نہیں. ضروری نہیں ہے، نہ کوئی حرج ہے. ٹھیک ہے، کال شامل سلسلہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کا میسج بھی لیتے ہیں. جی کال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، کسی نے 20,000 روپیہ دیا کسی کو کاروبار کے لیے، اس نے کہا اگر گم ہو گئے یا کاروبار میں نقصان ہو گیا تیرا، میں نے 20,000 آپ سے پورا لینا ہے. وہ جو کاروبار کر رہا ہے وہ کہہ رہا مجھے بچت ہو 200 کی، مجھے ہو 400 کی، میں آپ کو 100 روپیہ ڈیلی دوں گا، اور جب آپ نے پیسے لینے ہوں گے میں آپ کو پیسے پورے دوں گا. اس طرح کا کاروبار کرنا کیسا؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے. دیکھیے کاروبار تو نہیں ہے کوئی، کاروبار تو وہ ہوتا ہے جو نفع نقصان کی بنیاد پر ہوتا ہے. کاروبار وہ ہوتا ہے جس کا نفع فگر میں نہیں فیصد میں طے کیا جاتا ہے. یہاں تو فگر میں روزانہ آپ کو 100 روپے ملنے ہیں یا اتنے پیسے ملنے ہیں، تو یہ کاروباری طریقہ کار نہیں ہے، یہ سودی طریقہ کار ہے. اس کو ترک کریں، علماء کرام کے ساتھ بیٹھیں، دارالفتہ اہل سنت میں آئیں، پوچھیں کہ ہم اپنا یہ معاہدہ کس طرح انجام دیں گے. مرکز الاقتصاد الاسلامی کی ایک سروس ہے، آپ کراچی سے باہر کہیں بھی رہتے ہیں، آپ ہمارے ادارے سے رابطہ کریں، آپ کو آن لائن لنک میٹنگ کے لیے لنک دیا جائے گا، اس لنک پر دونوں فریق جوائن ہو جائیں، میٹنگ کریں، پوچھیں اس معاہدے کو کس طریقے سے جائز طریقہ اپنا کر انجام دیا جا سکتا ہے. تو جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط طریقہ ہے، صحیح طریقے موجود ہیں، ان کو اپنانا ہوگا. مفتی ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ کاروبار شروع کیا تھا اور ایک کی محنت ہے اور دوسرے کی انویسٹمنٹ ہوئی بھی ہے، اب کاروبار ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تو ختم کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اپلائی کرنا ہوگا؟ ایک کی محنت اور ایک کا پیسہ ہے. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ کاروبار جو نا وہ لیکوڈ میں لے کر آئیں، یعنی جو بھی ساز و سامان تھا بیچنے کے لیے وہ بکے گا سارا، نیل ہوگا، لین ہونے کے بعد پیسے کیش ہوں گے اور پھر جو ہے وہ کلوزنگ ہوگی. اس کے علاوہ بھی طریقہ کار ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک فریق کہتا ہے کہ مثال کے طور پر ورکر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی ساز و سامان ہے یہ میں خرید لیتا ہوں. تو اینڈ کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جو اصول و ضوابط ہیں ان پر رہتے ہوئے اینڈ کیا جائے، اور ایک یہ ہے کہ کمپرومائز کے طریقے سے اینڈ کیا جائے، کچھ چھوڑ دیں کچھ رکھ لیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک تیسرا طریقہ ہے کہ جو چیز ورکر پر نہیں ہے وہ اس پر ڈال دی جائے، جو چیز انویسٹر پہ نہیں ہے وہ اس پر ڈال دی جائے. تو لائبلٹی، لاس یا ملکیت کا دعویٰ جو ہے، کون سی چیز کس کی ہے، کیا ہے، ان سب چیزوں کو اصولوں پر رہتے ہوئے ہی حل کرنا ہوگا جو شریعت مطہرہ نے ان کے حوالے سے بیان کیے ہیں. اور علماء کے رہنمائی کے بغیر یہ سب چیزیں پرفیکٹ طریقے سے حل کرنا بہت مشکل ہے. رہنمائی حاصل کیجیے اور رہنمائی حاصل کر اپنی کلوزنگ کیجیے. مفتی ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ لیٹ فیس کیا سود ہوتا ہے؟ لیٹ فیس مال جرمانے کا نام ہے، اور دیکھا جائے تو دو طرح کی لیٹ فیس ہوتی ہے. ایک لیٹ فیس وہ ہوتی ہے کہ جس کا تعلق کسی قرضے سے نہیں ہے. مثال کے طور پر یونیورسٹی میں فارم بھرے جانے ہیں، تو آپ نے اگر فارم نہیں بھرے تو یہ تو نہیں کہ آپ یونیورسٹی کے مقروض ہو گئے. صحیح ایسا تو نہیں. نہیں، ایسا نہیں. اب یونیورسٹی کہتی ہے تاریخ نکل گئی تو اب آپ کو اتنی فیس جمع کرانی پڑے گی، اب آپ کو اتنی کرانی پڑے گی، اسٹیپس بیان کر دیے جاتے ہیں. صحیح. یہ جو طریقہ ہے یہ غلط طریقہ نہیں ہے. یہ لیٹ والا فیس والا یہ والا طریقہ یونیورسٹی والا جو یہ میں نے بیان کیا. ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کہ اس نے اس ٹائم اپنی فیس لینی تھی اتنی، اب لینی ہے اتنی، صحیح ہے، پہلے سے ہی بتا دیا. پہلے سے بتا دیا.
اور کسی طرح کا قرض کا کوئی معاملہ نہیں ہے. صحیح ہے. ایک ہے لیٹ فیس اسکول کی، صحیح. کہ جب مہینہ پورا ہو گیا، جی. یا اگر اسکول ایڈوانس لیتا ہے اور طے یہی ہے کہ ایڈوانس دینی ہوگی، صحیح. اجارے کے اندر جب تعجیل مقرر کی جائے تو سامنے والے کا استحقاق ہو جاتا ہے. صحیح. تو اب آپ ہو گئے مقروض صحیح. اسکول کے، صحیح. آپ پر دین آ گیا، جو ایک فقہی اصطلاح دین آ گیا. اب وہ دین میں تاخیر ہونے پر اضافی رقم مانگتا ہے ہوں. کہ جو میرا آپ پر دین تھا. ٹھیک ہے. دین کا جو تصور ہے نا، یہ مسلمانوں کو سیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ کر نہیں نکل سکتے کہ جو دین ہے مشکل لفظ ہے، آسان کر دیں. ہوں. بھائی ہزاروں نہیں لاکھوں مسئلوں میں لفظ دین کا تصور آتا ہے اور ہمیں بچنا ہوتا ہے. کاروباری مسائل کے اندر قرض اور دین میں ایک فرق ہے. قرض یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ضرورت تھی، میں نے قرضہ دے دیا، صحیح. میں جب چاہے واپس لے لوں. صحیح. اور دین یہ ہوتا ہے کہ کوئی سودا ہوا ہے، کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے. کسی معاوضے کی وجہ سے قرضہ لازم آیا ہے، اس ٹھیک. کو فقہی اصطلاح میں دین کہتے ہیں. ایگریمنٹ کے بہاف پہ دینا ہے آپ نے، کسی معاوضے کے بیاہ پر، معاوضے کے بہاف، معاوضے کے طور پر. معاوضے جیسے کے. اسکول جو ہے اپنی سروس کے بدلے میں پیسے مانگتا ہے نا، جی جی. وہ پیسے ملنے کا جب وقت آیا اور آپ نہیں دے رہے تو وہ آپ پر دین ہے. صحیح. اسی طریقے سے ایک کمپنی ہے، کمپنی کو ملازمین کی تنخواہ دینی ہے، اب ٹائم گزر گیا تو اس کے اوپر دین ہوگی. آپ نے مال بیچا ہے اور مال جو ہے وہ اس کی پیمنٹ کا وقت آ گیا، تو وہ جو پیمنٹ ہے، بلکہ جیسے مال بیچا جو پیسے آپ نے وصول کرنے وہ دین ہے. اب اس کی پیمنٹ کا وقت آ گیا اور کوئی کہتا ہے کہ تھوڑے سے مدت اور بڑھا دو، میں اس کے بدلے میں کچھ پیسے بڑھا دیتا ہوں. ہوں. یہ ہے دین پر نفع. ٹھیک. دین میں اس نے سہولت حاصل کی ہے نا، جی. بڑھانے کی. جی. تو یہی معاملہ یہاں ہوتا ہے کہ اسکول والے جو عائد کرتے ہیں اضافی چارجز، جی. یہ ایک اعتبار سے مالی جرمانہ بھی ہے، صحیح. اور دوسری اعتبار سے اگر اس کو ہم دیکھیں تو دین پر جو تاخیر ہو رہی ہے، جی. اس تاخیر کی جو مزید مدت ہے، جی. اس مدت کا معاوضہ یہ وصول کر رہے ہیں. صحیح. یہ معاملہ ہے. صورت ہی پائی یہی جائے. معاملہ ہمارے یوٹیلیٹی بلز کے اندر آتا ہے. جی. یوٹیلیٹی بلز ڈیو والے ڈیٹ جو کے بعد. ایکسٹرا پیسے مانگتے ہیں، جی. یہی ہوتا ہے کہ بھی آپ پر ہماری لائبلٹی نکلتی ہے، ہوں. ہمارا دین نکلتا ہے، آپ نے ٹائم پر نہیں دیے، اب آپ اتنے پیسے اور دو. تو یہ چارجز جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ جبر ہے. صحیح. اب جبر کے تناظر میں اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب بجلی کا میٹر لگوانا ناجائز ہو جائے گا، یا ڈیٹ نکل گئی تو اب ڈیو ڈیٹ کے جی ساتھ بھروانا جائز گیس نہیں. کا میٹر لگانا ناجائز ہو جائے گا. یہ ایک ایسی شک ہے کہ جو جبری ہے، جس پر کوئی راضی نہیں ہے، مجبور ہے. مجبور ہے. صحیح. اب لوگ قیاس کرتے ہیں کریڈٹ کارڈ میں بھی یہ ہوتا ہے، ارے بھائی وہ اختیاری ہے، یہ جبری ہے. ٹھیک ہے. یہ ہماری نیڈ بیسک ضرورت ہے. فرق ہے، فقہاء کرام بتائیں گے نا کہ چیزوں میں فرق ہے. لیکن ایک کسٹمر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلا عذر شرعی تاخیر نہ ہونے دے، وقت پر پیمنٹ کرے. اپنے آپ کو جب یہ جرمانے پر پیش کرے گا، اضافی چارجز پر پیش کرے گا، تو اس کا فعل یہ گناہ پر مشتمل ہوگا. ہاں کوئی شرعی عذر آ جاتا ہے تو وہ ایک جدا گانا بات ہے. مختلف اسی میں اگر میں یہ سوال بھی شامل کر لوں کہ جیسے ہمارے یہاں بھی پاکستان میں پاسپورٹ بنوانے کا ہو گیا یا آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے ہم نے، تو اس کی مختلف شکیں یا مختلف انہوں نے فیس لیول رکھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے آرڈنری بنوانا ہے تو اس کے ریٹس یہ ہیں، اگر آپ نے جو ہے نا وہ ارجنٹ بنوانا ہے تو اس کے ریٹ یہ ہیں، اور پھر شاید جو ہے نا موسٹ ارجنٹ کا بھی ہے کچھ ایسا سسٹم. تو یہ مختلف انہوں نے ریٹس رکھے ہوئے ہیں، تو اس کا یہی حکم ہوگا، کیا ہوگا؟ بحمد اللہ تعالی اویئرنیس معاشرے میں پیدا کرنا سب سے اہم ہے. اور ہمارا یہ پروگرام کوئی 13-14 سال ہو گئے اویئرنیس پیدا کر رہا ہے معاشرے میں. بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ جو عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں نا فرق چیزوں کا. جی. جو چیزیں مکس ہو رہی ہوتی ہیں دماغ میں، شریعت میں کس انداز پر ان کا فرق موجود ہے. صحیح. احکام جو ہے وہ چیزوں کی صورتیں، ان کی ماہیت، اسٹرکچرز، لین دین کا طریقہ،
اس کے فرق کو دیکھ کر احکام کا فرق آتا ہے. جو آپ نے سوال کیا ہے پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ. یہ سوال بالکل ایک دوسری دنیا ہے. ٹھیک. یہ ایک سروس بیس کام ہے. صحیح. آپ ایک دھوبی کے پاس جاتے ہیں, آج ہی کپڑے مجھے اس سے چاہیے, جی ارجنٹ. اگر ایجنٹ کتنی فیس ہے, تو وہ اپنی اجرت طلب کر رہا ہے. صحیح. کوئی دین کا معاملہ نہیں ہے, کوئی آپ کا قرض کا معاملہ نہیں ہے, لائبلٹی کا معاملہ نہیں ہے. یہ وہی یونیورسٹی کی طرح معاملہ ہے. صحیح. جو میں نے شروع میں عرض کیا, وہ اپنی چارجز مانگ رہے ہوتے ہیں سروس کے بیاپ پر, اور ڈفرینٹ پیکیجز رکھ دیے جاتے ہیں, اس مدت میں یہ ہے, اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے. صحیح. تو یہ جو پاسپورٹ ہے یا شناختی کارڈ ہے, اس کے جو ڈفرینٹ ریٹ مقرر کیے جاتے ہیں کہ اتنے میں بنوانا تو اتنے کا, اتنے میں بنوانا تو اتنے کا. تو یہ اصل میں جو سروس دی جانی ہے یا ایک مکس معاملہ ہے, صرف سروس نہیں ہے پاسپورٹ میں, شناختی کارڈ میں, بلکہ مال بھی موجود ہے پیچھے. پاسپورٹ خود ایک ویلیو رکھتا ہے, ایک مال ہے. تو وہ مال اور پلس سروس سب چیزیں کر کے یہ استثناء ہی کی ایک صورت بنتی ہے. ٹھیک. کہ ہم ایک آرڈر دیتے ہیں کہ جی ہمارے بیاپ پر یہ چیز بنا کے دی جائے, تو اس کا اپنا مٹیریل بھی شامل ہوتا ہے, اس کی سروس بھی شامل ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جو نا شامل ہو کے ایک پرائز اس کی آفر کر دی جاتی ہے. وہ پروڈکٹ کی پرائز بھی ہم کہہ سکتے ہیں دوسرے اعتبار سے, بلکہ تحقیقی نظر اگر ہم ڈالیں تو پروڈکٹ کی ہی پرائز بنتی ہے. یہاں پر یونیورسٹی والا معاملہ مختلف ہے, وہ صرف سروس کی پرائز بنتی ہے, یہاں پروڈکٹ کی پرائز ہے. ٹھیک. اگلی نیکسٹ کال شامل کر رہے ہیں. جی جناب. میں موریشس افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم آن لائن بزنس کرتے ہیں, وہ فوٹو کہیں سے لے کر اپنے فیس بک پیج پر لگا دیتے ہیں, عطر وغیرہ کے. پھر جو گاہک ہوتے ہیں وہ ہم سے خریدتے ہیں اور ہم ان سے پیسے بھی لے لیتے ہیں, یعنی ہاف جو قیمت ہے یا فری کوارٹر جو قیمت ہے وہ لے لیتے ہیں. اور پھر وہ جب یہ ایڈوانس پیمنٹ بھیجتے ہیں تب ہم چیز جو ہے وہ خرید کر پھر ان کو بھیج دیتے ہیں. کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ اور کیا یہ ہم کر سکتے ہیں کہ قبضے جب گاہک آرڈر کریں تو ہم اس وقت بیع نہ کریں بلکہ پہلے ہم قبضہ کریں, لیکن اس بات کو کا یعنی ایشورنس رہنے کے لیے کہ وہ گاہک ہمارے ساتھ وہ چیز لے گا تو ہم اس سے ایڈوانس کے طور پر وہ پیسے لے لیں. جی مفتی. دیکھیں, آئی ای سی اسلامک اکنامک سینٹر, اس کے نام سے جو ہے وہ فیس بک پیج موجود ہے, مرکز الاقتصاد الاسلامی لکھا ہوا, اس میں انگلش میں بھی لکھا ہوا نام اور اردو میں بھی لکھا ہوا ہے. اس پر الحمدللہ روزانہ ہی فتاوی شیئر ہوتے ہیں, بعض اوقات وقفہ بھی آ جاتا ہے. تو فتویٰ شیئر ہوا ہے, جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس تعلق سے تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا گیا ہے. صرف تصویر دیکھ کر آپ ڈیل نہیں کر سکتے سامنے والے سے, تصویر بھیج کر. آپ کے پاس وہ مال نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ مال کا اگر آپ آرڈر دیں گے تو میں آپ کے لیے منگوا دوں گا, اور ابھی تک اتنا ہمارا قیمت ہوگی, اتنی چیز ہوگی, یہ کوئی ڈن نہیں ہے, صرف ایک وعدہ ہے. صحیح. اور ایک طرفہ وعدہ ہے. اس کے بعد پھر آپ چیز منگوائیں اور سامنے والے سے بھی یہ بات کر لیں. اگر 3 دن تک میں واپس کرنا چاہوں تو واپس کر سکتا ہوں, تاکہ وہاں سے رسپانس نہیں آتا تو آپ واپس کر دیں جس سے آپ نے لی ہے. اس طریقہ کار پہ عمل کرتے ہوئے آپ نیکسٹ جب آپ کے پاس چیز آ جائے پھر آپ اسے سودا کریں, اس کے بعد اس کو مال بھیج دیں. یہ اس کا جائز طریقہ ہے. بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہوگا, یہ کیا بات ہے, یوں کر لو, یوں نہ کرو. ہم مکلف ہیں قرآن و حدیث کے. پیارے آقا علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ جو چیز تمہاری ملکیت میں نہ ہو تم اسے نہیں بیچ سکتے. حدیث پاک میں فرمایا گیا, لا تبیع ما لیس عندک, جس چیز کا تم مالک نہیں ہے اسے مت بیچ. تو ان احادیث مبارکہ نے یا قرآنی آیات نے ہمیں خرید و فروخت کے اصول عطا کیے ہیں. ہم نے ان اصولوں کو فالو کرتے ہوئے تجارت کرنی ہے. اور دیکھا جائے تو یہ تجارت اور معیشت کے لیے بڑی اچھی باتیں ہیں. ہر شخص جو ہے وہ سودے کرنا شروع کر دے, مال ہی نہ ہو. اب آپ دیکھیں پلاٹوں پہ کیا ہوا ہے. جی. لوگوں کے پلاٹ ہی نہیں تھے, 500 ایکڑ زمین تھی, 5000 ایکڑ کے پلاٹ بھیج دیے, اس امید پر لے لیں گے, نہیں لے سکے.
پرابلم آ گئی، کیسے گاہک کو بتائیں، کیا بولیں، کیا ہو، بہت سارے بلڈر بھاگ گئے، کچھ بہت بھاری بلڈر تھے وہ انہوں نے پھر لوگوں کو دبایا، لوگوں کے حقوق معطل ہوئے، لوگ پریشان ہوئے. تو بس آپ دیکھیے کہ ایک شریعت کے اصول کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. جو اصول ہیں ہمارے لیے، اسلام جو ہے وہ عین وہ باتیں بیان کرتا ہے جو باتیں فطرت تقاضا کرتی ہیں. سبحان اللہ. اور یہ نہیں ہے کہ جناب فطرت جو ہے نا وہ اسلام اس کے تابع ہے، بلکہ اسلام نے جو باتیں بیان کی وہ وہی ہیں. عدل کو دیکھ لیں، انصاف کو دیکھ لیں، مساوات کو دیکھ لیں، اسلام کے دیے ہوئے تمام لین دین کے احکام کو دیکھ لیں، اس کے اندر ایک حسن، خوبی اور عمدگی آپ کو نظر آئے گی. مصطفی یہاں پہ ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جی کہ جو شرعی یا فقہی ایک نقطہ نظر ہے وہ تو آپ بیان کرتے ہیں ہر سوال کے جواب میں، اس سوال کے جواب میں بھی آپ نے بیان کیا ہے، لیکن کیونکہ بالخصوص احکام تجارت اور تجارتی معاملات کو آپ زیادہ فوکس کرتے ہیں تو تاجروں سے ملنا جلنا بھی آپ کا زیادہ ہوتا ہے. یہ جو ایک اصول ابھی آپ نے بیان کیا اور اس کی پھر تھوڑی تفہیم بھی کی، پریکٹیکلی آپ کو کتنا اس کا تجربہ ہوا ہوگا؟ کچھ میں چاہتا ہوں ایکسپلین کریں کہ یہ جو قبضے کے بغیر بیچنے والے، ضد کرنے والے افراد ہوتے ہیں، پھر یہ پچھتا بھی رہے ہوتے ہیں یا انہیں نقصان ہو رہا ہوتا ہے یا معاملات بگڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے؟ دیکھیے ایکسپیرینس یہ ہے کہ جو بڑا تاجر ہے، جی جو امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے یا جس کا بہت تیز بڑے لیول پر کام ہے، ٹھیک ہے، ہیوج بزنس. بہت بڑی کوانٹٹی پہ کام ہے، اس طرح کے لوگ ایک تو ہے نا کہ آرڈر پر مال بنا کر دے رہے ہیں، جی وہ تو فالو کرتے ہیں اصولوں، ٹھیک. وہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہوں ان کو آپ نکال دیں. صحیح. باقی قبضہ اور دیگر چیزیں اور دیگر چیزیں اور دیگر چیزیں، نہ تو ایک مال 50 ہاتھ میں بھی چلا جاتا ہے. 80-90% خرابی ہے، 80-90%. ہوں جو چھوٹی سطح کا کام ہے وہاں اس طرح کی خرابیاں نہیں ہیں. ٹھیک. ایک بندہ جو ہے نا ہول سیلر سے مال خریدتا ہے، ہول سیلر کے پاس موجود ہوتا ہے، ڈیلیوری آ جاتی ہے، تو یہ پرابلم وہاں نہیں ہے. لیکن بڑی سطح پر جو کام ہو رہے ہیں وہاں 80-90% سطح پر خرابیاں موجود ہیں. اس سے ایک سرگودا سے ہمارے پاس سوال ہے کہ اگر بینک میں رکھیں پیسے 5 سال تک تو کچھ منافع ملتا ہے، یعنی جب وہ 5 لاکھ نکلواتے ہیں تو منافع ملتا ہے، اور اس کی ہر منتھ بھی قسط نکلتی ہے، کیا یہ سود ہے؟ اور اگر ہم اس کی اس اضافی رقم کو کسی کی مدد میں لگا دیں تو ٹھیک ہے؟ دیکھیے سودی اکاؤنٹ اگر ہے، کنورشل بینک کا اکاؤنٹ ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو اضافہ ہے وہ سود ہے. اس کو فوری بند کروائیں، آپ فوری طور پر بند کروائیں، وہاں سے رقم نکلوائیں، اس کا کوئی حل نہیں. اور ایک گندگی ہے، اس گندگی سے آپ کو فوراً نکلنا ہے. ٹھیک. میسیجز اور بھی ہیں اور سوال بھی غالباً ہوں گے، لیکن ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نیکسٹ سنڈے پھر احکام تجارت ہوگا، آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے، مدنی چینل کی نشریات جاری و ساری ہے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ. امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.